در جوانی توبہ کردن شیوه پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، دانت نہیں، وہ بھیڑ کے بکری کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے معاف ہے کر کچھ نہیں سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اکثر جوان پہ میری نگاہ پڑی تو یہ شعر یاد آ گیا۔ اس جوانی کو غنیمت سمجھو میرے دوست۔ اگر آج یہ کنٹرول ہے نا، اس کا اثر دل پر ہوگا، پھر آپ نماز پہ کھڑے ہیں، پھر حضوری نصیب ہوگی، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سے ساتھی آتے ہیں کہ نماز میں توجہ بالکل نہیں رہتی۔ ایک وجہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نگاہ نماز سے باہر غلط اور پلید استعمال ہو، اس کو اللہ پاک نماز کی لذت چھین لیتے اس سے، آہستہ آہستہ نماز کی توفیق بھی چھین لیتے اس سے۔ پھر بھی نہ مانے۔ ہم نے ان گناہگار کانوں سے سنا اپنے بزرگوں سے، اللہ اس غلط نگاہ استعمال کرنے کی وجہ سے ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ پہ استمرار ہمیشگی یہ منافق ہی کر سکتا ہے، نہ کہ مومن۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو اس کو کم نہ سمجھو، یہ ہر گناہ کو کم نہ سمجھو۔ کیا پتہ اللہ کی ناراضگی اسی گناہ میں چھپی ہوئی ہو، اور ہر نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھو، کیا پتہ اللہ کی رضامندی اسی نیکی میں چھپی ہوئی ہو۔ ہر نیکی کو دل و جان سے قبول کر لو اور کر لو اس کو، ہر برائی سے بچو۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا خیال ہے، یہ چھوٹی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے اپنے مقدس گھر میں لایا، بیوی بچوں والے گھر سے نکال کے اپنے گھر میں بلایا۔ بڑی بات ہے چھوٹی بات؟ بہت بڑی۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ پھر اور بٹھایا، یہ اس کی اور محبت کی نشانی ہے۔ میں تو اس کو غنیمت سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھنا چاہیے۔ ان سعادت وزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت اپنے زور بازو پہ نہیں، اللہ پاک جو دینے والا ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، کائنات کی روح اللہ، لفظ اللہ ہے کہ نہیں؟ آج میں نے عرض کیا کہ کائنات اس وقت تک قائم و دائم ہے جب تک اللہ اللہ کہنے والے اور اللہ اللہ جو کہہ رہا ہے یہ الفاظ باقی ہو۔ تو کیا خیال ہے، یہ چھوٹی بات ہے؟ بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اپنے نام کے لینے کی۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے میرے دوستو۔ آپ اگر اللہ کو یاد کر رہے تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جس کو اللہ یاد رکھتے ہیں اسے اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ آپ کو اللہ نے چنا اپنے لیے۔ بڑی بات ہے، اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیں۔ وہ کھولے نہ کھولے در، تیری اس پہ ہے کیوں نظر، تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ بہت سے ساتھی آ کے کہتے ہیں میں ذکر کر رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں عرض کرتا ہوں یہ کم فائدہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، کم فائدہ۔ کائنات کی روح آپ کے ساتھ ہے، بہت بڑا۔ میرے دوستو، کمرے میں اگر کوئی ہو اور آپ دستک دی، ہوش حواس والا آدمی ہو، اندر آپ دستک دو
کیا خیال ہے کسی نہ کسی وقت آواز آئے گی نہیں ہے کمرے کے اندر سے، یا کھلے گی دروازہ نہیں؟ اللہ پاک کے محبت کے دروازے کو مت چھوڑی، آپ صدا لگائیں، اسے پکارتے رہیے، وہ بہت شکور ہے، قدردان ہے، آپ پہ اس کو رحم ضرور آئے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، دانت نہیں، وہ بھیڑ کے بکری کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے معاف ہے کر کچھ نہیں سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اکثر جوان پہ میری نگاہ پڑی تو یہ شعر یاد آ گیا۔ اس جوانی کو غنیمت سمجھو میرے دوست، اگر آج یہ کنٹرول ہے نا، اس کا اثر دل پر ہوگا، پھر آپ نماز پہ کھڑے ہیں، پھر حضوری نصیب ہوگی، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سے ساتھی آتے ہیں کہ نماز میں توجہ بالکل نہیں رہتی۔ ایک وجہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نگاہ نماز سے باہر غلط اور پلید استعمال ہو، اس کو اللہ پاک نماز کی لذت چھین لیتے اس سے، آہستہ آہستہ نماز کی توفیق بھی چھین لیتے اس سے، پھر بھی نہ مانے۔ ہم نے ان گناہگار کانوں سے سنا اپنے بزرگوں سے، اللہ اس غلط نگاہ استعمال کرنے کی وجہ سے ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ پہ استمرار ہمیشگی یہ منافق ہی کر سکتا ہے، نہ کہ مومن۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو اس کو کم نہ سمجھو، یہ ہر گناہ کم نہ سمجھو، کیا پتہ اللہ کی ناراضگی اسی گناہ میں چھپی ہوئی ہو، اور ہر نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھو، کیا پتہ اللہ کی رضامندی اسی نیکی میں چھپی ہوئی ہو۔ ہر نیکی کو دل و جان سے قبول کر لو اور کر لو اس کو، ہر برائی سے بچو۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا خیال ہے یہ چھوٹی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے اپنے مقدس گھر میں لایا، بیوی بچوں والے گھر سے نکال کے اپنے گھر میں بلایا؟ بڑی بات ہے چھوٹی بات؟ بہت بڑی۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ پھر اور بٹھایا، یہ اس کی اور محبت کی نشانی ہے۔ میں تو اس کو غنیمت سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھنا چاہیے۔ این سعادت وزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت اپنے زور بازو پہ نہیں، اللہ پاک جو دینے والا ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو کائنات کی روح اللہ، لفظ اللہ ہے کہ نہیں؟ آج میں نے عرض کیا کہ کائنات اس وقت تک قائم و دائم ہے جب تک اللہ اللہ کہنے والے اور اللہ اللہ جو کہہ رہا ہے یہ الفاظ باقی ہو۔ تو کیا خیال ہے، یہ چھوٹی بات ہے؟ بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اپنے نام کے لینے کی۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے میرے دوستو۔ آپ اگر اللہ کو یاد کر رہے تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جس کو اللہ یاد رکھتے ہیں اسے اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ آپ کو اللہ نے چنا اپنے لیے۔ بڑی بات ہے، اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیں۔ وہ کھولے نہ کھولے در، تیری اس پہ ہے کیوں نظر، تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ بہت سے ساتھی آ کے کہتے ہیں میں ذکر کر رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں عرض کرتا ہوں یہ کم فائدہ ہے
کہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، کم فائدہ؟ کائنات کی روح آپ کے ساتھ ہے، بہت بڑا۔ میرے دوستو، کمرے میں اگر کوئی ہو اور آپ دستک دی، ہوش حواس والا آدمی ہو، اندر آپ دستک دو، کیا خیال ہے کسی نہ کسی وقت آواز آئے گی نہیں ہے کمرے کے اندر سے، یا کھلے گی دروازہ؟ نہیں۔ اللہ پاک کے محبت کے دروازے کو مت چھوڑی، آپ صدا لگائیں، اسے پکارتے رہیے، وہ بہت شکور ہے، قدردان ہے، آپ پہ اس کو رحم ضرور آئے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، دانت نہیں، وہ بھیڑ کے بکری کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا ہے، تو دیکھ کے کہتا ہے معاف ہے، کر کچھ نہیں سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اکثر جوان پہ میری نگاہ پڑی تو یہ شعر یاد آ گیا۔ اس جوانی کو غنیمت سمجھو میرے دوست، اگر آج یہ کنٹرول ہے نا، اس کا اثر دل پر ہوگا، پھر آپ نماز پہ کھڑے ہیں، پھر حضوری نصیب ہوگی، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سے ساتھی آتے ہیں کہ نماز میں توجہ بالکل نہیں رہتی۔ ایک وجہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نگاہ نماز سے باہر غلط اور پلید استعمال ہو، اس کو اللہ پاک نماز کی لذت چھین لیتے، اس سے آہستہ آہستہ نماز کی توفیق بھی چھین لیتے اس سے۔ پھر بھی نہ مانے، ہم نے ان گناہگار کانوں سے سنا اپنے بزرگوں سے، اللہ اس غلط نگاہ استعمال کرنے کی وجہ سے ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ پہ استمرار ہمیشگی یہ منافق ہی کر سکتا ہے، نہ کہ مومن۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو، اس کو کم نہ سمجھو، یہ ہر گناہ کم نہ سمجھو، کیا پتہ اللہ کی ناراضگی اسی گناہ میں چھپی ہوئی ہو، اور ہر نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھو، کیا پتہ اللہ کی رضامندی اسی نیکی میں چھپی ہوئی ہو۔ ہر نیکی کو دل و جان سے قبول کر لو اور کر لو اس کو، ہر برائی سے بچو۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا خیال ہے، یہ چھوٹی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھروں سے نکال کے اپنے مقدس گھر میں لایا، بیوی بچوں والے گھر سے نکال کے اپنے گھر میں بلایا۔ بڑی بات ہے چھوٹی بات؟ بہت بڑی۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ پھر اور بٹھایا، یہ اس کی اور محبت کی نشانی ہے۔ میں تو اس کو غنیمت سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھنا چاہیے۔ این سعادت وزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت اپنے زور بازو پہ نہیں، اللہ پاک جو دینے والا ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، کائنات کی روح اللہ، لفظ اللہ ہے کہ نہیں؟ آج میں نے عرض کیا کہ کائنات اس وقت تک قائم و دائم ہے جب تک اللہ اللہ کہنے والے اور اللہ اللہ جو کہہ رہا ہے یہ الفاظ باقی ہو۔ تو کیا خیال ہے، یہ چھوٹی بات ہے؟ بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اپنے نام کے لینے کی۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے میرے دوستو۔ آپ اگر اللہ کو یاد کر رہے تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جس کو اللہ یاد رکھتے ہیں اسے اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ آپ کو اللہ نے چنا اپنے لیے۔ بڑی بات ہے۔
اس کو چھوٹی بات نہ سمجھے. وہ کھولے نہ کھولے در، تیری اس پہ ہے کیوں نظر، تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. بہت سے ساتھی آ کے کہتے ہیں میں ذکر کر رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں عرض کرتا ہوں یہ کم فائدہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، کم فائدہ. کائنات کی روح آپ کے ساتھ ہے، بہت بڑا. میرے دوستو، کمرے میں اگر کوئی ہو اور آپ دستک دی، ہوش حواس والا آدمی ہو، اندر آپ دستک دو، کیا خیال ہے کسی نہ کسی وقت آواز آئے گی نہیں ہے کمرے کے اندر سے، یا کھلے گی دروازہ نہیں؟ اللہ پاک کے محبت کے دروازے کو مت چھوڑی، آپ صدا لگائیں، اسے پکارتے رہیے. وہ بہت شکور ہے، قدردان ہے، آپ پہ اس کو رحم ضرور آئے گا. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، دانت نہیں، وہ بھیڑ کے بکری کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا ہے، تو دیکھ کے کہتا ہے معاف ہے، کر کچھ نہیں سکتا ہے. تو الحمدللہ اکثر جوان پہ میری نگاہ پڑی تو یہ شعر یاد آ گیا. اس جوانی کو غنیمت سمجھو میرے دوست. اگر آج یہ کنٹرول ہے نا، اس کا اثر دل پر ہوگا. پھر آپ نماز پہ کھڑے ہیں، پھر حضوری نصیب ہوگی، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. بہت سے ساتھی آتے ہیں کہ نماز میں توجہ بالکل نہیں رہتی. ایک وجہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نگاہ نماز سے باہر غلط اور پلید استعمال ہو، اس کو اللہ پاک نماز